السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ ذوق ٹی وی پہ ہماری جو کام کی بات کے نام سے سیریل جاری ہے، آج اس کی قسط نمبر 23 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر تھوڑا سا ایک لائن کا انٹروڈکشن کہ کام کی بات ہے کیا۔ کام کی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم بہتری لانا چاہتے ہیں، لوگوں میں پازیٹیو تھنکنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح معاشرے میں بہتری لائی جا سکے۔ تو میری کام کی بات آپ نہیں سن رہے تو پیچھے جو سی آج قسط نمبر 23 ہے، قسط نمبر 1 سے سنیں۔ تو ہر کام کی بات میں کچھ نہ کچھ سبق ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کی بہتری لا سکتا ہے۔ خیر، آج کی کام کی بات جو سی ہے، سب سے پہلے کام کی بات شروع کریں گے، اس کے بعد اس میں انالیسس کرتے چلیں گے۔ تو آج کی کام کی بات جو سی ہے یہ وہی ایک کہانی تھی، بچپن میں ہم نے سنی ہوئی ہے، لکڑہارا، ایماندار لکڑہارے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی جو سی ہے یہ اس میں ہم نے کچھ ایڈیشن کیا ہے، کہانی کی مینیپولیٹ کیا گیا ہے صرف سبق دینے کے لیے کہ کیا ہوا اس کے بعد اور ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ایماندار لکڑہارے کی کہانی تھی، مگر آج کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ تو آئیں ذرا کہانی کو لے کے چلتے ہیں، پیچھے سے ریفرنس سے کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے ہم نے بچپن میں سنی تھی، پھر آگے میں بتاتا ہوں کہ اس کہانی کے ساتھ چینج کیوں آیا اور کیا حالات بن گئے کہ کہانی بدلی۔ تو کہانی سنیں کہ ایک دفعہ ایک لکڑہارا جو سا تھا، غریب لکڑہارا، وہ لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتا تھا۔ تو وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تو گزارا کرتا۔ تو رستے میں ایک ندی آتی، وہ ندی کراس کر کے آتا۔ تو ایک دفعہ وہ لکڑیاں کاٹ کے واپس آ رہا تھا، تو رستے میں کیا ہوا کہ ندی میں کسی نہ کسی طرح، یعنی گزرتے ہوئے ندی میں اس کا کلہاڑا جو سا تھا وہ ندی میں گر گیا۔ تو ندی میں جیسے گرا تو وہ کلہاڑا جو سا تھا وہ ندی کے باہر کنارے پہ آ کے بیٹھ کر وہ لکڑہارا رونے لگ پڑا۔ اب لکڑہارا جب رونے لگ پڑا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے آ کے کہا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں غریب بندہ ہوں، میرا وہ ایک کلہاڑا تھا، وہی میرا روزی کا سہارا تھا، وہ گر گیا، تو میں اس کلہاڑے کو، یعنی کہ اب میں کلہاڑے کے بغیر روزی نہیں کما سکتا، تو میں تو بڑا پریشان ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ تو وہ کیا فرشتے نے غوطہ لگایا اور جا کے اندر سے ایک سونے کا کلہاڑا اٹھا کے لے آیا۔ اس نے کہا یہ لو اپنا کلہاڑا، جا کے روزی کماؤ۔ مگر ایماندار لکڑہارا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، اس لیے میں یہ کلہاڑا واپس کر دیتا ہوں، میں نہیں لینا چاہتا۔ تو فرشتے کو بڑی ایمانداری اس کی پسند آئی، اس نے پھر غوطہ لگایا اور اندر سے جا کے چاندی کا کلہاڑا لے کے آیا۔ اس نے کہا جی یہ لو اپنا کلہاڑا۔ مگر کیونکہ ایماندار لکڑہارا تھا تو اس نے کہا جی میں ایماندار لکڑہارا ہوں، میں اس لیے یہ کلہاڑی نہیں لے سکتا۔ اس نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ تیسری دفعہ گیا اور اس نے لوہے کا کلہاڑا لے کے آیا۔ جب لوہے کا کلہاڑا لا کے دیا تو اس نے کیا کیا کہ کلہاڑا جو سا تھا وہ لے لیا۔ تو فرشتے کو اس کی ایمانداری اتنی پسند آئی، اس نے کہا کہ یہ لو 2 کلہاڑے سونے اور چاندی کا میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں، یہ میں تمہیں انعام دیتا ہوں۔ تو اس لیے جو سا ہے وہ انعام لے کے چلا گیا۔ اچھا، یہ تو ہے اس وقت کی بات جو وہ دور گزر رہا تھا۔ ہر دور کے اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دور کس سے چلتا ہے؟ دور چلتا ہے ہائی کلاس سے، بڑے بادشاہوں سے چلتا ہے۔ کبھی غریبی جب بھی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی فلانے دور کا، فلانے کا دور تھا۔ کبھی کسی سنا کہ فلانے دور کا غریب بندے کا دور تھا؟ دور ہمیشہ کون سا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور اس میں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہی جون سا تھا آج۔ اب آگے ہم جو کہانی کو لے کے چلیں گے وہ کہانی اب ہمارے ملک کی طرف آتی ہے کہ یہی جو ایماندار لکڑہارا تھا، یہ جون سا تھا وہ بوڑھا ہو گیا۔ تو بوڑھا ہو کے جون سا تھا اس کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ تو وہ دونوں دریا کے کنارے جا رہے تھے، کہیں گزرتے گزرتے دریا کے کنارے اسی ندی کے پار کرنے لگے، تو اس کی بیوی جون سی تھی وہ سلپ ہو گئی۔ تو وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ سلپ ہو کے تو وہ ندی میں جا گری۔ جیسے ہی ندی میں گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اندر ہی کہیں نکل گئی یا اندر کہیں ڈوب گئی پتہ نہیں۔ تو وہ جو سا ایماندار لکڑہارا تھا وہ وہاں بیٹھ کے رونے لگ پڑا، اور اس نے کہا میری تو بیوی ڈوب گئی، میں اب کیا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہی فرشتہ نازل ہوا، وہ اندر گیا، جا کے اس نے، یعنی کہ 50 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں 50-60 سال کا عرصہ، وہی فرشتہ دوبارہ آ گیا کیونکہ وہ اس پانی کے اوپر اس کو پیرا تھا اس کا کوئی۔ تو وہ گیا اندر سے ایک خوبصورت 16-17 سال کی خوبصورت بنی ٹھنی لڑکی لے کے آ گیا۔ اس نے کہا یہ لو اپنی بیوی، ٹھیک ہے۔ تو ایماندار لکڑہارا جو سا تھا اس وقت اس نے جب دیکھا اتنی خوبصورت لڑکی،
تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے میری بیوی واپس کر دی، لائیں مجھے دیں، میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ فرشتے کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا ہے یہ تو وہ ایماندار لکڑہارا تھا، تو یہ تو ایماندار بندہ تھا، اس کو کیا ہو گیا، یہ بے ایمان کیسے ہو گیا؟ اس نے اس سے پوچھا کہ تم وہی لکڑہارے ہو نا جس کا ایک دفعہ لوہے کا کلہاڑا گرا تھا، اور جس کو میں نے چاندی کا اور سونے کا کلہاڑا جو سا گفٹ کیا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل میں وہی ہوں۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم تو ایک ایماندار انسان تھے۔ اس نے کہا جی بالکل میں ایماندار انسان تھا۔ اس نے کہا اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی اب یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جس دور میں وہ مجھ سے گرا تھا وہ آج سے 70 سال پرانی یا 60 سال پرانی بات کر رہے ہیں آپ۔ اس وقت ہمارے ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ایماندار بادشاہ تھا، اس کی ایمانداری کی وجہ سے ہمارے پورے ملک کے لوگ بھی ایماندار تھے۔ ہر کوئی بے ایمانی کرنے کا سوچ بھی تصور بھی نہیں تھا کسی کے ذہن میں کہ بے ایمانی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت وہ ہوا ہی ایسی تھی، وہ دور ہی ایسا تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس میں جو سا تھا ہم سارے ایماندار تھے، تو میں بھی ایماندار تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک چاپلوس گروپ آیا، اس نے کسی نہ کسی طرح اس بادشاہ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب وہ بادشاہ مرا تو وہ طاقت میں لوگ آ گئے، وہ جو طبقہ تھا وہ بے ایمان طبقہ تھا، جب وہ طاقت میں آ گیا تو انہوں نے اس کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ انہوں نے پھر بے ایمانی کرنی شروع کر دی، انہوں نے اتنی بے ایمانی کی، اتنی بے ایمانی کی کہ بے ایمانی کے وہ جو اثرات پوری سوسائٹی میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ وہ سوسائٹی میں اثرات پھیلتے 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 ہر بندے نے اب بے ایمانی، اب یہ دور آ چکا ہے کہ بے ایمانی فیل ہی نہیں ہوتی، اب ہمیں بے ایمانی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آج لوگوں میں ایمانداری جو سی ہے وہ ختم ہی ہوتی چل جا رہی ہے۔ اتنی اس بادشاہ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، اتنی بے ایمانی کی ہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ آج لوگ رشتوں کی قدر کو بھول چکے ہیں۔ کوئی کسی کو یعنی بے ایمانی کو بے ایمانی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اگر بے ایمان ہوا ہوں تو میں اپنی وجہ سے بے ایمان نہیں ہوا، میں اپنے دور کی وجہ سے بے ایمان ہوا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو ایماندار تھا، مگر اس وقت دور ایماندار تھا، ہوا ایمانداری کی تھی۔ آج بے ایمانی کی ہوا ہے تو میں بھی بے ایمانی کی ہوا میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا اس بے ایمانی کا اب تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تمہیں انعام تو نہیں دے سکتا کیونکہ اب تم بے ایمان ہو چکے، مگر تمہیں اس کا انجام ضرور ملے گا۔ اس نے کہا انجام یہ ہے کہ اب جو میں نے تمہاری بیوی تلاش کر کے دینی تھی اب وہی نہیں دینی، جاؤ جا کے تنہائی کی زندگی گزارو۔ وہ بیچارہ وہاں بیٹھا رویا پیٹتا منتیں کی، مگر وہ فرشتہ چلا گیا۔ وہ گھر آ گیا، ظاہری بات ہے بوڑھا تھا، بچے جو ان سے تھے وہ اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے تھے، شادیاں کرا کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، وہ بیوی اس کا سہارا تھا، اس نے وہ بھی گنوا دی بے ایمانی کی وجہ سے۔ اب کیا ہوا، اب ذرا اپنی سوسائٹی پہ اس کو میں لے کے آتا ہوں، کہانی میں تھوڑا فن بھی ہے مگر بات بڑی پیاری ہے کہ آج کیا ہوا ہے کہ بے ایمانی سے آج ہم میں پیسوں کی دوڑ ہے، ہر کسی کو یہ کہ میں پیسے بچا لوں، پیسے بڑھا لوں۔ کیا ہو گیا کہ آج مہمانداریاں ختم ہو گئی، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم ہوتے تھے تو ہماری جو پھوپھیاں تھیں وہ آتی تھیں، وہ 3 مہینے چھٹیوں کے بچوں کو 6 7 بچے لے کے آتی ہیں، چھٹیاں گزارتی۔ اسی طرح ہم جاتے اپنے ننھیال تو وہاں جا کے چھٹیاں گزارتے۔ اسی طرح ان دنوں میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس دنوں میں کوئی مہمان آتا تو 15 20 دن رہنا تو یہ معمولی بات ہوتی، بھانجے جا کے ماموں کے پاس ٹھہر رہے، مامے جو ان سے ہیں وہ آ رہے ہیں جی، جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے رشتے جو ان سے تھے کی بڑی قدر تھی، ان کی بڑی ویلیو تھی، ٹھیک ہے، محبت تھی، لوگوں میں قدر تھی، رسپیکٹ تھی۔ اب کیا ہوا کہ ہمارے اوپر ایسے گروپ آ گئے حکومت میں جو بزنس مین طبقہ تھا، انہوں نے وہ پلاٹ انہوں نے نہیں چھوڑے، بزنس انہوں نے نہیں چھوڑا، ہر قسم کے بزنس پہ وہ چھا گئے، اور ایسا عوام کو چونا لگایا، ایسا عوام کو چونا لگایا کہ عوام میں جو ایماندار لوگ تھے وہ بھی اس مہنگائی میں بیچارے بے ایمانی کی طرف آ گئے۔ اب ان کو بھی بے ایمانی لگتی نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اب کیا ہو گیا کہ اگر کوئی کہے نا کہ میں ایمانداری کے ساتھ، میں رزق حلال کے ساتھ 3 4 یا 5 بچے جس کے ہیں میں رزق حلال کے ساتھ پال سکتا ہوں، تو وہ پال نہیں سکتا۔ یقین کریں وہ نہیں پال سکتا، وہ پال نہیں سکتا جب تک اس کو ایکسٹرا کہیں محنت نہ کرنی پڑے یا کچھ ایسا نہ کرنا پڑے۔ یعنی زندگی دیکھیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ، بچے ذبح کرنے تک جا رہے ہیں، اس لیے کہ ایمانداری کے ساتھ جو کمانا چاہتے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ اور جو بے ایمانی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جی، وہ فیکٹریوں کے مالک بن رہے ہیں، وہ بزنس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے حکومت کے، ہمارے ملک کے اوپر بھی وہی طبقہ آ گیا ہے جو اس ایماندار لکڑہارے کے اوپر آ گیا تھا۔ آج ہمارے اوپر بھی یہ آ گیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو بے ایمانی لگتی نہیں۔ دیکھیں اوپر خربوں کی چوریاں معاف ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے،
اب جب یہ اوپر والے خربوں روپیہ کھا جائیں گے تو نیچے والے چھوٹی موٹی چوری کو تو چوری سمجھیں گے ہی نہیں، چھوٹی موٹی کرپشن کو تو یہ کرپشن سمجھیں ہی نہیں۔ یہ جون سی بات ہے نا، یہ سوسائٹی کی رگوں میں بیٹھ جائے گی۔ میں نے پھر کہا کہ دور اوپر والوں سے چلتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ غریب کا دور تھا، ایسا کبھی نہیں سنا ہے۔ ہاں یہ ضرور سنا ہوگا آپ نے کہ ایک ایماندار بادشاہ کا دور تھا، یا ایک بے ایمان بادشاہ کا دور تھا، یا ایک ظالم بادشاہ کا دور تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے ایک ایماندار غریب بندے کا دور تھا، یا ایک ظالم غریب بندے کا دور تھا؟ دور غریب بندوں کا، عام انسانوں کا دور نہیں ہوتا، دور ہمیشہ بڑوں کی وجہ سے گنا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آج ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح وہ کرپشن سے نکل گئے ہیں، کرپشن سے کیسز معاف کرواتے ہیں، کس طرح وہ یعنی کہ نا بزنس پہ وہ چاہیں جب چاہیں جس چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، دولت لے کے باہر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کی 100 نسلوں کے لیے پیسہ جوڑ لیا، ساری جب دولت ان کے پاس چلی گئی ہے تو پھر کیا ہو گیا، سوسائٹی میں بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ اب یہ بے ایمانی ایسی ہے کہ چھوٹی موٹی بے ایمانی کو تو کوئی بے ایمانی گنتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں اگر دیکھیں نا، جن لوگوں کو اپنے آئیڈیل لینا ہے، لیڈرشپ ہے کیا؟ دا لیڈر از دا پرسن ہو از بلائنڈلی فالوڈ۔ یہ میں نے لیڈرشپ کی ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اندھا دھند اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا لیڈر ہے کہ جس کی اندھا دھند تقلید کی جا سکے؟ کوئی ایسا پاک بندہ ہے جس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، یا جس کا کردار ایک آئیڈیل ہو کہ ہم دیکھیں کہ نہیں بھی اس کو فالو کرنا ہے؟ اب ہم فالو کن کو کر رہے ہیں؟ جو خود چور، جو خود لٹیرے، جنہوں نے خود اربوں کی چوری کی ہوئی ہے، ان کو تو ہم فالو کر رہے ہیں، ان کو تو ہم ووٹ دینے والے۔ تو بھئی ہماری سوسائٹی میں پھر کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ وہ جو پیدا ہو گئے ہیں آپ کے سامنے، کہ کوئی معاشرے میں اگر کوئی بتا دے مجھے ایک بھی ایسا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو، جہاں رشوت نہ چل رہی ہو۔ اصل میں دور بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، ہوا بدل گئی ہے۔ جب ہوا بدل گئی ہے تو یہاں سب بدل گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس ہوا کو اب اللہ کی رحمت ہی ٹھیک کر سکتی ہے، ویسے تو حالات جو سے ہیں ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا۔ یہ مثال میں نے لکڑہارے کی آج مینیپولیٹ اس لیے کی ہے، صرف وضاحت دینے کے لیے کہ جب اوپر لوگ غلط آ جاتے ہیں تو نیچے تک اس کے اثرات آتے ہیں۔ دور ہمیشہ ہائی کلاس سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ مثالیں ہائی کلاس کی دی جاتی ہیں، حکمرانوں کی دی جاتی ہیں، غریبوں کی مثالیں نہیں دی جاتی۔ اگر ہمارے اوپر حکمران اچھے ہوں گے تو ہم سب اچھے ہوتے جائیں گے، اگر ہمارے اوپر حکمران غلط ہوں گے تو یہ سوسائٹی جو ان سے غلط ہوتی جائے گی، غلط ہوتی جائے گی۔ اس لیے پاکستان میں جو صحیح تھے، جیسے لیاقت علی خان صاحب تھے، وہ جدی پشتی نواب تھے، ان کو پیسے کی بھوک نہیں تھی۔ قائد اعظم جو ان سے تھے، وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، کہ بزنس مین، ٹھیک ہے، ان کو پیسے کی بھوک نہیں تھی۔ تو اس وقت کے دور کی آپ مثالیں سنیں، اس وقت کے اپنے دادا کے پاس بیٹھیں، اپنے چچا کے پاس، بوڑھے لوگوں کے ساتھ پاس بیٹھیں، تو جب وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی اتنے اتنے مہمان آ کے رہتے، ٹھیک ہے، بھانجوں کو تو پڑھاتے ہی جو ان سے مامے ہوتے تھے، وہ ننہال ہی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بڑے رشتے تھے جو ہمیشہ وہ جو سی ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔ مگر آج کیا ہو گیا کہ ایسے حکمران آگے جنہوں نے پیسہ لپیٹنا شروع کیا، اور وہ جو سی وہ گندا جو سا بیہیویئر ہے وہ سوسائٹی میں چلا گیا۔ سوسائٹی میں ہر بندے نے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اس نے اس کے لیے مہنگائی کی، اپنی دولت بڑھانے کے لیے انہوں نے مہنگائی اتنی کی کہ غریب بندے کو کنٹرول نہیں ہو سکا۔ کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ آج سوسائٹی میں کیا ہو گیا کہ تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم 10 گھنٹے موبائل کو تو دے سکتے ہیں، مگر کسی کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کہ وہ بندہ پتہ نہیں ہمیں ٹریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ بندہ ہمیں مہمان رکھے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر اگر مہمان آ جائے گا تو ہم ایک ٹائم کا کھانا کھلا کے تو بڑی عزت سے 2 ٹائم کا کھانا کھلا کے تیسرے ٹائم ہم بھی پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آج مہمان کا پروٹوکول چینج ہو چکا ہے۔ اس لیے چینج ہو چکا ہے کیونکہ مصنوعی دولت لوگوں کے پاس آ گئی ہے، لوگوں نے غلط طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ مہمان کو اتنا پروٹوکول دینا۔ پہلے دور میں مہمان آتے تھے، وہ سادہ غذائیں کھاتے تھے، مہینوں میں مہمان رہ لیتے تھے، مگر آج مہمان آتا ہے تو کیا ہے کہ جی یہ بات نہ کر دے، اس کو ہائیسٹ غریب بندے کے گھر بھی مہمان آئے گا تو اچھا بھلا خرچہ کر دیتا ہے بندہ کہ نہیں یار میری عزت کا سوال ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ غریب تو نہیں۔ یعنی جتنی فیک زندگی ہم نے اپنائی اتنی ہم تنہائی کا شکار ہو گئے۔ آج کیا ہے کہ سکے رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر سالوں نہیں جاتے، سالوں ملاقات ہی ختم ہوگی، بلکہ کسی کے پاس کسی رشتہ دار کو کال کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ اس جیسے لکڑہارے کو اس نے سزا دی بے ایمانی کی کہ جاؤ اب تنہائی کی زندگی جیو، اور وہ تنہائی میں پھر ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی سوچیں ذرا، تنہائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم کیا ہوا، اس مہنگائی اور اس بے ایمان
طبقے کی وجہ سے ہمارے اندر بے ایمانی آتی گئی، سوسائٹی میں پھیلتی گئی، اور اس بے ایمانی نے ہمیں کیا کر دیا؟ تنہا کر دیا ہے۔ آج ہر کسی کو صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، کسی کو کسی بھائی کی فکر نہیں ہے، کسی کو بہن کی فکر نہیں ہے، کسی کو ماں باپ کی فکر نہیں ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آگے اپنے بچوں کی فکر پڑے گی۔ کیا ہوا؟ کسی رشتہ دار کی فکر نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یار کزن کو پال جاتے تھے، چچا جو سا ہوتا تھا وہ تایا کے بیٹوں کو پال جاتا تھا، تایا ہوتا تھا وہ چچا کے بیٹوں کو پال جاتا تھا، ماما ہوتا تھا وہ بہن کے بیٹوں کو پال جاتا تھا۔ مگر اب کیا ہو گیا ہے کہ کسی کا بچہ پالنا جو سا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے، کسی کی خیر خواہی کرنی بہت، مہنگائی نے اتنا کر دیا ہے کہ کوئی اپنے لیے کوئی کر لے، اپنا ہی ذمہ داری نبھا لے، اپنے بیوی بچوں کو ہی پال لے تو یہ بڑی بات ہے، دوسروں کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے اس وجہ سے کہ اوپر آ کے غلط طبقہ، بے ایمان طبقہ اوپر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور اس کی بے ایمانی کی وجہ سے جو اب یہ معاشرے میں جو اثرات آ گئے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ سیریسلی لیں گے اور اس کو شیئر کریں گے، اور پھر اس کے اوپر مجھے کمنٹس چاہیے کہ کیا میں غلط بات کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو پلیز اس پہ ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے۔ کیا یہ مثال ہمارے معاشرے پہ فٹ آتی ہے؟ کیا ہم آہستہ آہستہ تنہائی کی طرف نہیں بڑھ رہے؟ اگر ہم بڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا پایا؟ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔